مقام بھی اچھا۔ اس سے پہلے ایک آیت کا ٹکڑا رہ گیا تھا، اس کا ترجمہ کر دوں پھر میں اس کی طرف آتا ہوں۔ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ یہ جو دوسری بات ہے صبر والی، یہ بھی عائلی زندگی کو بہتر بنانے والوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ دعائیں کریں اور کوشش کریں دیانتداری کے ساتھ کہ حالات بہتر ہوں، ایک دوسرے کی کمزوریوں سے درگزر کریں اور معاف کرنے کی آڑ ڈالیں۔ اس کے باوجود پھر بھی صبر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ بعض عادتیں انسانوں میں اس حد تک داخل ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بعض مردوں کو بعض عورتوں کی بعض عادتیں پسند نہیں، بعض عورتوں کو بھی بعض مردوں کی عادتیں پسند نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے نہ ہوں وہ ہمیشہ ان عادتوں کو اچھالتے رہتے ہیں اور بار بار تنگ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے رہتے ہیں، اور وہ چند معمولی عادتیں ہیں جو ان کی زندگی کو کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ ایسی حرکتیں کرنے والے لوگ، ایسے کمینے خیالات والے لوگ جو ایک دوسرے کی معمولی سی کمزوری سے بھی درگزر نہیں کر سکتے، وہ دعا بھی کریں گے تو ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں صبر کا مادہ نہیں ہوگا۔ جنت ان کو ملے گی جو ساتھ صبر کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، سب کچھ کرنے کے بعد، کوششوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، پھر بھی دیکھیں گے عورتیں دیکھیں گی کہ مردوں کی بعض کمزوریاں بیچاروں کی جو دور نہیں ہو رہی تو وہ صبر کے ساتھ ان سے گزارا کریں گی۔ مرد دیکھیں گے کہ بعض بیویوں کی کمزوریاں جو نہیں دور ہو رہی، بعض ان کے اختیار ہی میں نہیں ہوتی، مثلا شکل صورت ہے، تو لازماً وہ شخص جو دعا کرتا ہے اے اللہ میری بیوی کی طرف سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اگر صبر نہیں کر سکتا تو یہ دعا اس کو کیا فائدہ دے گی؟ جب بدصورت بیوی پہ نظر پڑے گی وہ اس کا دل جو ہے وہ بھڑکے گا اور جذبات اشتعال پیدا کریں گے اس کے دل میں، وہ کہے گا کہ یہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اب شکل تو بیوی نہیں بدل سکتی، عادتیں تو کسی حد تک بدل سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت پسند بنو، زندگی میں تمہیں مکمل جنت نصیب ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر صبر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور صبر کرنے والا مشکل حالات میں بھی زیادہ سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بعض لوگ غریب ہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور ان کے اندر بے صبری پائی جاتی ہے، ان کے حالات جب بدلتے ہیں تب بھی ناخوشی رہتے ہیں۔ اچھا کھانا مل گیا تو اچھے مکان کے لیے بے چین ہو گئے، اچھا مکان مل گیا تو اس سے بڑے محل کے لیے بے قرار ہو گئے۔ ہر وقت دل میں ایک کھجلی سی رہتی ہے کہ کچھ ہے کمی جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، اور یہ بے قراری ان کو ہمیشہ بے سکون رکھتی ہے۔ لیکن بعض ہیں جو روکھی سوکھی بھی کھا رہے ہوں تو آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر خدا کا شکر کرتے ہوئے کھاتے ہیں اور لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی، کیونکہ ان کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے، اور صبر کے نتیجے میں واقعتاً وہ سوکھی روٹی بھی زیادہ مزہ دیتی ہے بنسبت اس امیر کی مرغن روٹیوں کے جو بے صبر ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جو موسم بیان کیے ہیں اس دعا کی کاشت کے اور اس کے پھل لانے کے لیے جو شرائط بیان فرمائی ہیں ان کا حق ادا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کے فضل سے کیسا پاک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جو بالا جنتیں نصیب ہوں گی، دو منزلہ مکان نصیب ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انہوں نے صبر سے کام لیا ہے، جو کچھ ملا اسی کو جنت بنا لیا اور خدا کی رضا پہ راضی رہے۔ اس کے بدلے خدا تعالیٰ جو ان کو دوسری دنیا میں جنت دے گا وہ دائمی ہوگی۔ یہاں حسنت مستقرم و مقامہ میں میرے نزدیک مستقر سے مراد دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے، اور مقامہ سے وہ آخری دائمی قیام گاہ ہے جو جنت میں نصیب ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عارضی طور پر دنیا میں خدا کی رضا کی خاطر
अपने घरों में जन्नत तामीर करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनके सब्र की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से, उनकी पाक तब्दीलियों की वजह से वाक़तन उनको दुनिया में भी एक जन्नत अता कर देता है। लेकिन ये जन्नत तो मुस्तक़र है, एक आर्जी ठिकाना है, जैसे मौसमी परिंदों का घर हो। लेकिन हम उनको बताते हैं कि उनके लिए हमने एक दायमी जन्नत भी बना रखी है, जो उनका आखिरी मुकाम है, और वो बहुत बुलंद तर है उस जन्नत से जो इस दुनिया में उन्होंने पाई होगी, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। फिर फरमाया कुल मा या बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, खूब इनको अच्छी तरह समझा दो कि अगर तुम दुआ नहीं करोगे जिस तरह के दुआ का हक़ है, तो फिर खुदा को तुम्हारी कुछ भी परवाह नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो दुआ को इस तरह नहीं करते, इस दुआ का हक़ इस तरह अदा नहीं करते जैसा बयान फरमाया गया है, वो लाख कोशिश कर लें, खुदा की मदद के बग़ैर उनकी दुनिया की ज़िंदगी संवर नहीं सकती। और जिसको दुनिया की जन्नत नसीब नहीं होगी, उसको आखिरत की जन्नत भी नसीब नहीं होगी।